السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، خواہ انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، بحری مخلوق ہو یا بری مخلوق، ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق اللہ پاک خوراک مہیا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانور کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، اس لیے رزق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے۔ وہ جو بھی ہے اور جہاں بھی ہے، یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، کوئی اپنے وطن میں ہے یا بے وطن، سب کا روزی رسا وہی اللہ ہے، جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں، اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کا ولی اور کارساز ہے۔ وہ ان کی سرپرستی فرماتا ہے اور ان کی ضروریات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ان کو یتیموں کی طرح بے کسی اور بے چارگی کی حالت میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ دنیا میں ان کا حاجت روا ہے، مادی ضروریات کی کفالت ہی نہیں، وہ تو اپنے وفاداروں کو ایسی حیات عطا کرتا ہے جو نہایت پاکیزہ ہوتی ہے۔ نہ تو ان کی موجودہ زندگی تاریک ہوتی ہے اور نہ ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ وہ آگاہ راز ہوتے ہیں، ان کی اصل کمائی خدا پرستانہ پاکیزہ زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ وہ رزق طیب و حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اصل بھروسہ اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں پرندوں کو سہولت سے رزق دیتا ہے کہ انہیں آدمیوں کی سی سخت محنت و مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہے۔ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے آشیانوں میں واپس آتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے اور انہیں زیادہ سعی و کاوش نہ اٹھانی پڑ جائے جیسا کہ وہ اٹھاتے ہیں۔ مگر یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ توکل کے معنی حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کو ترک کرنا نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت و مشقت پر نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال پر ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور رزق صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔